بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ اس میں کئی اہم سبق اور نصیحتیں بھی شامل ہیں۔ آئیے اس واقعے کو ترتیب وار اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا خاص لگاؤ تھا، جو دیگر بھائیوں کے لیے حسد کا سبب بن گیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت عطا کرے گا اور ان کے مستقبل میں کوئی عظیم مقام ہوگا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تاکید کی کہ اس خواب کو کسی کو نہ بتائے، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو۔ بھائیوں کی سازش۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک سنسان جگہ لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بطور ثبوت انہوں نے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر پیش کیا۔ کنویں سے بازار تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام سمجھ کر انہیں مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں اپنے گھر لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے باعث برکت بنے۔ زلیخا کا فتنہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے اور زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام میں قید کروا دیا اور کہا کہ انہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ جب یہ معاملہ عام ہوا تو لوگوں نے زلیخا کی مذمت کی۔ زلیخا نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک چال چلی اور شہر کی خواتین کو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دکھائی۔ وہ سب حیران رہ گئی اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور قید کو اس گناہ سے بہتر سمجھا۔ قید خانہ اور خوابوں کی تعبیر۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن اخلاق اور عبادت سے قیدیوں کے دل جیت لیے۔ قید خانے میں 2 افراد نے خواب دیکھا اور آپ سے تعبیر پوچھی۔ آپ نے بتلایا کہ ان میں سے ایک قیدی کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، جبکہ دوسرا قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کی تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب تم رہائی پاؤ تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا، لیکن ساقی یہ بات بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے۔
بادشاہ کا خواب۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی تعبیر نہ دے سکا۔ ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور اس نے بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال تک زرخیزی ہوگی، جس کے بعد 7 سال قحط آئے گی۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں اللہ تعالی دوبارہ خوشحالی عطا کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور عہدہ۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دانائی سے متاثر ہوا اور آپ کو قید سے آزاد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ دار اور انتظامیہ کا سربراہ بنا دیا۔ آپ نے قحط کے سالوں کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی اور غلہ ذخیرہ کیا۔ بھائیوں کی آمد۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ آپ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ بھائی دوبارہ آئے اور اپنی بے بسی ظاہر کی۔ بھائیوں کا اعتراف اور ملاقات۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے دل سے انہیں معاف کر دیا اور والدین کو مصر بلانے کا انتظام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی واپسی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے غم میں نابینا ہو چکے تھے، یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پورا خاندان مصر آیا اور یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی جب ان کے والدین اور بھائیوں نے انہیں عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، تقوی، معافی اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے بعد بڑی عزت دیتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔